حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، طہارت حاصل کی، یعنی غسل کی حاجت تھی تو غسل کیا، اور اگر غسل کی حاجت نہیں تھی تو بہرحال اس نے وضو کیا، تو نماز کے لیے اس نے پوری طرح اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا، وضو کر لیا گھر سے، ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل دیا، تو فرمایا کہ جب وہ مسجد کے طرف چلتا چلا جا رہا ہے تو ہر قدم پر فرمایا کہ اس کا ایک گناہ معاف ہو جائے گا اور ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف امت کو متوجہ فرمایا وہ بنیادی طور پر وہ عمل ہے کہ آدمی جو نماز ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کرے۔ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کی طرف توجہ کریں تو تھوڑی سی اور باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے جائے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں جا کے کرنا، تو اصل طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے جائے۔ مسجد میں اصل میں جو وضو کا انتظام تھا وہ تو اس لیے تھا کہ کوئی مسافر آدمی آ کے ٹھہرا چلو وضو کر لے، لیکن اب ہمارے یہاں آہستہ آہستہ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم مسجد میں ہی وضو کرتے ہیں۔ تو چلو کوئی نہیں، اس میں جا کر بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی دکان چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی چھوڑ کے آ رہا ہے، تو ان کے لیے مسجد میں وضو کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو جو گھر سے نہیں کر کے آ سکتا وہ مسجد میں آ کے کر لے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دیں اور اس کی توفیق دیں کہ آپ گھر سے وضو کر سکتے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر سے ہی وضو کر کے آئیں، کہ اس سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل دیا۔ ہاں، فرمایا کسی مسجد میں چلا گیا، تو اور وہ گیا کس لیے ہے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کی ادائیگی کرے۔ یعنی انسان کے ذمے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کر دی گئی ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض نماز بھی ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد میں پہنچ گیا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پہنچ گیا۔ الی بیت من بیوت اللہ فرما کر مسجد کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ دل میں تصور لے کر مسجد جایا کرو۔ اور الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چلا گیا، یعنی بتا دیا کہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ آج ہمارے یہاں تقسیمیں ہو گئی ہیں، بٹوارے پڑ گئے ہیں کہ یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ فلاں پارٹی کی ہے، یہ فلاں پارٹی کی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ لیبل اپنی مسجدوں سے ہٹائیں بھئی۔ ہر مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام پر بنائی گئی تھی، اللہ کا گھر سمجھ کر بنائی گئی تھی، تو پھر بعد میں یہ تقسیم کیسی؟ اس میں فلاں نہیں آ سکتا، فلاں آئے گا، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں آئے گا۔ میں اور آپ کون میں روکنے والے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر اللہ کو ماننے والے کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ یہ ان خولوں سے نکلیں، ہم اپنے آپ کو نکالیں ان چیزوں سے کہ یہ فلانے کی مسجد ہے میں نہیں جا سکتا، یہ ہماری مسجد ہے وہ نہیں آ سکتا، تو ایسا نہیں۔ ہاں، کوئی ایک والی دوسری مسجد میں چلے جائیں تو لوگ نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آج ہماری مسجد میں کہاں سے آ گیا، آئندہ سے ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ تو یہ ہماری والا جو لیبل ہے یہ اتاریں۔ الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں چلا گیا، فرمایا کہ وہ یہ اجر و ثواب پائے گا۔ اور مسجد اللہ کا گھر سمجھ کے ہی جانا ہے، فلاں پارٹی والوں کی نہیں، فلاں کی نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے جانا ہے۔ اور وہ بعض دفعہ جی وہاں پہ فلانا بھی آتا ہے جس سے میری ناراضگی چلتی ہے، میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بے وقوفی کا ہم کام کرتے ہیں، وہ اس کا گھر تھوڑی تھا۔ باہر کی لڑائیوں کو مسجد میں بھی لڑائیوں میں، من تطہر، جو گھر سے طہارت حاصل کر کے چلا۔ اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کی طرف بھی آپ علیہ السلام نے اشارہ فرما دی۔ وضو کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، طہارت کا لفظ استعمال فرمایا۔ جو گھر سے پاک ہو کے چلا، جیسے آپ جسم کو، کپڑوں کو پاک کر کے چلیں، خدا را دل کو بھی صاف کر کے جائیں۔
وہ فلانے سے ہماری لڑائی ہے، وہ بھی مسجد میں تھا، میں بھی اسی مسجد میں جاؤں؟ نہیں، میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، وہاں منہ ماری ہو جائے گی۔ خدا را دلوں کو بھی صاف کر کے وہاں پہ جائیں۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے، تو اس لیے اللہ کا گھر سمجھ کے جائیں، مسجد کا ادب و احترام اپنے دل میں بٹھا کے وہاں پہ جانا چاہیے۔ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، اس میں یہی بھی لوگ کہتے ہیں مسجد جانے سے کیا ملتا ہے، کیا رکھا ہے مسجد کے اندر؟ ہمیں کیا پتا، ہمیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے ہی وہاں پہ جانا ہے۔ اور جو کسی کے گھر میں جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، ہم اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں کچھ آنکھوں سے نظر آئے نہ آئے، لیکن ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا، ہمیں یہاں نہیں تو مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کے گھر میں پہنچا، پھر اس نے فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کیا، تو فرمایا کہ صرف اس کے مسجد کی طرف چل کے جانے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر، فرمایا کہ ایک قدم پر اس کا گناہ معاف، اگلے قدم پر ایک درجہ بلند، ایک قدم پر گناہ معاف، ایک قدم پر اس کا درجہ بلند۔ گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، پردہ حائل کر دیتے ہیں، وہ پردے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اور درجہ بلند ہونے کا مطلب ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ وہ آدمی مسجد کی طرف چل دیا تو ہر اٹھنے والا قدم اس کے اور اللہ کے درمیان پردوں کو ہٹاتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بندہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرور بضرور ان چیزوں کا اہتمام ہو، ہم گھر سے باوضو ہوں، مسجد میں جائیں اور وہاں پہ جا کے باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ یہ بہت ہی نورانی اعمال ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔